بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واچر سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر ایم اے رضا۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے جی اصناف نثر۔ چونکہ مسلسل جو ویڈیو سیریز چل رہی ہے، لیکچرنگ سیریز، اس میں ہم نثر کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں، نثر کے کچھ اضافی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں۔ کچھ ٹیچرز نے مجھے الگ سے جو ہے نا وہ میسج کیا، میرے واٹس ایپ کے تعلیم و تربیت والے گروپ میں میسیجز کیے اور مجھے ای میلز کیں کہ سر ہم جو ہے وہ اردو کو بطور کیریئر اپنانا چاہ رہے ہیں، بطور مستقل جو ہے وہ کیریئر کے طور پہ، مستقل ایک سلسلے کے طور پہ اپنانا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی فراہم کریں۔ تو جو سوال آپ نے ایگزیکٹ پوچھا تھا، اس کو آگے لے جانے سے پہلے میں اصناف نثر پر ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو دینا ضروری سمجھتا تھا، تاکہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ناہا ہو جائے، اور اس کے بعد پھر میں تفصیل سے اس کو جو ہے آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو فراہم کر سکوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اصناف نثر، انشائیہ۔ نثری ادب کی ایک مقبول اور پسندیدہ صنف انشائیہ ہے۔ کچھ لوگ مضمون یا مضامین اور انشائیہ میں فرق نہیں کرتے، حالانکہ انشائیہ تحریر کی ایک منفرد صورت ہے اور نثری ادب میں اس کا ایک الگ صنفی مقام ہے۔ انشائیہ نگار کے الفاظ گلہائے رنگا رنگ سے سجے ہوتے ہیں۔ وہ کاغذ کے چمنستان کو مختلف خیالات، تاثرات، مشاہدات، محاورات اور مزاحیہ استعارات کے رنگ برنگے پھول بوٹوں سے بھر دیتا ہے۔ تنقیدی لہجہ انشائیہ نگار کی خوبی ہے۔ انشائیہ لکھنے والے کی نگاہ کسی ایک واقعے، قصے یا حادثے پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایسا اچھوتا انداز اختیار کرتا ہے جس میں قاری کی دلچسپی کو اپنا مقصد بناتا ہے۔ اس کی تحریر میں نہ سنجیدہ پن ہوتا ہے اور نہ رنج و غم کا اظہار۔ انشائیہ میں کہانی پن ادبی جرم ہے، خیالات کی بے ترتیبی انشائیہ کا حسن ہے۔ ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور